النحر، قربانی کے مسائل۔ حج کران اور حج تمتع کرنے والوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ جو قربانی نہ کر سکے اسے حج کے دنوں میں 3 اور گھر واپس جا کر 7 روزے رکھنے چاہیے، کل 10 ہو گئے۔ قرآن پاک کی آیت اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں سے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور لایا ہے وہ حالت احرام کی پابندیوں پر عمل کرے حتیٰ کہ اپنا حج مکمل کر لے، اور جو شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لایا وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے، صفا و مروہ کی سعی کرے، بال کٹوا کر احرام کھول دے، پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھے۔ جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے یعنی استطاعت نہ رکھے وہ حج کے دنوں میں 3 اور گھر جا کر 7 روزے رکھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی ضروری نہیں، چاہے کرے چاہے نہ کرے، یعنی استطاعت پر ہے۔ بعض لوگ استطاعت رکھتے ہیں تو وہ تو گھر میں بھی کرتے ہیں، اور اگر استطاعت نہیں یعنی مکہ کے لوکل کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ حج کے دنوں میں 3 روزے عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں۔ عید سے قبل نہ رکھے جا سکیں تو ایام تشریق میں رکھے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ عام حالات میں حاجی اور غیر حاجی سب کے لیے ایام تشریق میں روزے رکھنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہاں پر عید کے دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتے اپنے گھر میں، یہاں ٹھیک، حاجی بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن کون رکھ سکتا ہے؟ جو قربانی نہ کر سکے۔ گھر واپس جا کر 7 روزے مسلسل یا الگ الگ رکھنا دونوں طرح جائز ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور دوران حج بیمار ہو جائے، 3 روزے رکھنے کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو تو اس سے اپنے گھر پہنچ کر 10 روزے مکمل کر لینے چاہیے۔ بسا اوقات ایک انسان بوڑھا ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں واپس آ کے رکھے۔ اگر اس میں بھی یہ کہ پھر اگر نہیں، اتنی بھی استطاعت نہیں، تو پھر اس کا فدیہ ہوگا تاکہ وہ ریچول پورا ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ کن کے لیے ہے عموماً یہ قربانی کون نہیں کر سکتا، معلوم ہے آپ کو؟ یہ قربانی نہ کرنے کا ایک طرح سے کفارہ ہے روزے رکھنا۔ کون نہیں کر سکتا؟ جو صاحب استطاعت نہ ہو۔ تو جو صاحب استطاعت نہیں، جس کو کھانے کو نہیں ملتا، اس کے لیے روزے رکھنا پھر آسان کام ہو جاتا ہے نا۔ وہ بیچارہ پہلے اس فاقے سے ہے، تو اس کے لیے ایک سہولت پیدا کر دی گئی کہ تم اپنے لیے مشقت نہ کرو، مانگ تانگ کے قربانی نہ دو، کیا کرو، یہ کام کر لو۔ اس سے یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ قربانی کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اس کو چھوڑنا، اس کے بجائے کوئی نہ کوئی کام بھی ہونا چاہیے، یعنی کوئی معمولی چیز نہیں، یہ ایک ریچول ہے، اس موقع کی ایک ضرورت ہے۔ جی، حج کی شرط انہوں نے پوچھا کہ وہی کرے جس کی استطاعت ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کرایہ تو ہے، وہاں رہنے کا بھی ہے، لیکن قربانی بعض اوقات اتنی سستی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ جوڑ جوڑ کے اتنا تو کر لیتے ہیں کہ وہاں تک پہنچ جائیں، شوق پورا کر لیں، لیکن یہ قربانی نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں وہ پھر روزے رکھ لیں، ایک سہولت دی گئی ہے نا۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مکہ کے فقراء، عام لوگ جیسے بیگرز وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی احرام پہن لیتے ہیں، حج وغیرہ کر لیتے ہیں، ان کا حج حج افراد ہوتا ہے، ان کے لیے قربانی نہیں ہوتی۔ لیکن جو لوگ اپنے ملک سے صرف حج کی نیت سے وہاں گئے ہیں، تمتع یا قران کر رہے ہیں، تو ان کو ساتھ قربانی کرنا ہوگی، تب ان کا حج مکمل ہوگا ایک طرح سے۔ منی یا مکہ میں کسی بھی جگہ حج کی قربانی کرنا جائز ہے۔ عن جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل عرفہ موقف وکل منن منحر وکل مزدلفہ موقف وکل فجاج مکہ طریق ومنحر، رواہ ابو داود۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارا عرفات موقف ہے، سارا منی قربان گاہ ہے، سارا مزدلفہ موقف ہے، مکہ کی ساری گلیاں راستہ اور قربان گاہ ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔
دم کی قربانی بھی منا اور مکہ سے باہر کرنا جائز نہیں. دم کی قربانی کون سی ہے؟ جو فدیے کے طور پر ہوتی ہے مناسک حج میں سے کسی منسک کی درست ادائیگی نہ کر سکنے پر، جیسے احرام کے بغیر آپ داخل ہو گئے حرم میں، یا پھر رمی نہیں کی، یا رمی درست نہیں ہوئی وغیرہ. 10 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کے غروب آفتاب تک 4 دن قربانی کرنا جائز ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ایام التشریق ذبح رواہ البیہقی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے تمام دن قربانی کے دن ہیں، 11، 12 اور 13 تک. اسے بیہقی نے روایت کیا ہے. 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے کنکریاں مارنے سے قبل قربانی کر لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک شخص بیمار ہے یا کوئی مجبوری ہے، جیسے بچہ سو نہیں رہا اور آپ کنکریاں مارنے میں دیر ہو رہی ہے آپ کو، تو آپ قربانی کر لیں اور اس کے بعد کنکریاں مارنے کو چلے جائیں. جانور ذبح کرنے کے آداب. ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحد الشفار وان توارى عن البهائم وقال اذا ذبح احدكم فليجهز. رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے سے قبل چھری تیز کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ چھری کو جانور سے چھپایا جائے، اور جب ذبح کرنا ہو تو جلدی جلدی ذبح کیا جائے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. کیا جانور کو اتنی سینس ہوتی ہے کہ وہ اس کو پتا چلے کہ چھری ہے؟ اور ہوتی. میں آج صبح اس آیت پہ غور کر رہی تھی کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، تو میں نے کہا اچھا جانوروں اور پرندوں کو بھی علم ہوتا ہے. تو میں نے کہا پھر تو جو لوگ شعوری طور پہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے وہ تو جانوروں سے بھی پھر بدتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے اپنی نماز اور تسبیح کیسے کرنی ہے، اور ہم کو نہیں پتا. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ النور میں یہ آیت، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. تو میں نے کہا علمہ کا لفظ جانوروں کے لیے بھی آیا ہے کہ اپنا کام ان کو بھی پتا ہے. تو انسان جانور کی سطح سے کب اٹھتا ہے؟ جانور شعوری طور پر نہیں علم رکھتا، اس کا اکتسابی نہیں، بس اس کو دے دیا گیا اور اس کو پتا ہے. اسی لیے ان لوگوں کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو عقل کا استعمال نہیں کرتے، یعنی شعور کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرتے. شاید کل ہی آئی تھی نا، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ سنتے ہیں یا عقل کرتے ہیں؟ اولئک کالانعام، نہیں، وہ تو جانوروں کی طرح ہے. کیونکہ جانور سن کر عقل استعمال نہیں کرتے، ان کے اندر جو پہلے سے علم فیڈ کر دیا گیا اس کا ان کو پتا ہے. مگر انسان میں فرق کیا رکھا کہ انسان اپنی کوشش کر کے یہ چیزیں پائے، اسی کوشش کا تو اجر ہے پھر، اور جو کوشش نہ کرے من جد وجد. قربانی کے وقت جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا مستحب ہے. قربانی سے قبل بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک کہنا مسنون ہے. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح یوم العید کبشین ثم قال حين وجههما انی وجهت وجهي للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک عن محمد وأمته رواہ ابن خزیمہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز 2 مینڈھے ذبح کیے. دونوں کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کر کے یہ آیت پڑھی، میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز مشرکوں سے نہیں ہوں. سورۃ الانعام آیت 78. بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں. سورہ انعام آیت نمبر 162-163.
مذکورہ آیت تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، یا اللہ یہ جانور تو نے ہی دیا تھا اور تیرے ہی نام پر میں نے اسے قربان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے۔ جی آپ نے ہم سب کی طرف سے قربانی کی، ہم کو بھی کبھی توفیق ہوئی کہ آپ کی طرف سے کبھی کر دیں؟ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں یا اللہ اسے محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما، یعنی آپ نے اپنی طرف سے، اپنے آل یعنی خاندان کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے۔ لہذا قربانی کرتے وقت اللہم تقبل منا کے الفاظ کہنا بھی مسنون ہے۔ دوسرے سے قربانی کروانا جائز ہے لیکن خود کرنا افضل ہے۔ استطاعت کے مطابق ایک سے زیادہ قربانی دینا بھی مسنون ہے۔ اپنے جانور کی قربانی سے خود گوشت کھانا مسنون ہے، قربانی کا سارا گوشت استعمال کرنا ضروری نہیں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ فی قصة حجۃ الوداع قال ثم انصرف الى المنحر فنحر 63 بیدہ ثم اعطى علیا فنحر ما غیر واشركه في هديه ثم امر من كل بدنة ببدعة فجعلت في قدر فطبخت فاكلا من لحمها وشربا من مرقها رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کی حدیث کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ رمی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لائے اور 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح کیے۔ آپ کی جسمانی قوت کا اندازہ لگائیں۔ باقی اونٹ 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اپنی قربانی میں شریک کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اونٹ سے گوشت کا ٹکڑا لینے کا حکم دیا جسے ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا، یعنی ہر قربانی سے ایک ایک ٹکڑا نکالا گیا اور ان کو کٹھا ایک جگہ پکایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اس میں سے گوشت کھایا اور شوربہ پیا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ قربانی کے لیے موٹا تازہ اور عمدہ جانور خریدنا چاہیے۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے، کسی دوسرے زندہ یا فوت شدہ شخص کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين اقرنين املجين موجونين فذبح احدهما عن امته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الاخر عن محمد وعن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کا ارادہ فرماتے، جب بھی والے لفظ یعنی صرف حج کی بات نہیں، عام قربانی بھی، تو 2 موٹے تازے سینگوں والے سیاہ رنگ دار خصی مینڈے خریدتے۔ ان میں سے ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے ذبح کرتے جو اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ قربانی کی بجائے اس کی قیمت صدقہ کرنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی آپ نے کبھی ایسا نہ خود کیا نہ کرنے کا حکم دیا۔ قربانی ایک ریچول ہے جو اسی طریقے سے ادا ہوگی جیسے آپ نے کی یا کرنے کو کہا۔